الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں وضو، غسل اور تیمم کا بیان فرمایا ہے کہ عام حالات کے اندر جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اگر ان میں سے کوئی عمل کیا ہے تو وضو کر لے اور نماز پڑھ لے، اور اگر بڑی ناپاکی ہو گئی ہے، جنابت ہو گئی ہے تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو اور پانی موجود نہیں ہے یا پانی موجود ہے لیکن تم استعمال نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے، تو ایسے صورت کے اندر پھر پاکیزہ مٹی کا ارادہ کرو، مٹی سے تیمم کر لو۔ اور مٹی سے تیمم کرنے کا طریقہ وہ پہلے نیت کر لیں پاکی حاصل کرنے کی، اور پھر دونوں ہاتھ مٹی پہ مار کے اگر زیادہ مٹی لگ جائے تو ان کو جھاڑ کے پورے چہرے پہ پھیر لیں، جیسے پورے چہرے کو جس جگہ جہاں جہاں تک دھونا ضروری ہے اتنی جگہ پہ ہاتھ پھرنا ضروری ہے مسح کے اندر۔ پھر دوبارہ ہاتھ مٹی پہ مار کے ان کو اگر زیادہ مٹی لگ جائے تو اس کو جھاڑ لیں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے، اور پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ، الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پہ پہلے مسح کریں کونیوں سمیت، جہاں تک کونیوں سمیت ہم ہاتھ دھوتے ہیں وہاں تک ہاتھ پھیر لیں، اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کر لیں۔ یہی طریقہ وضو کے مسح کا بھی ہے اور یہی طریقہ غسل کے مسح کا بھی ہے۔ یہ آیت مبارکہ خاص سفر پہ نازل ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے صحابہ کے ساتھ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، رات کو ہار تلاش کرتے رہے، وہ ملا نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بھی آج رات یہیں قیام کریں گے اور صبح کے یہاں سے روانہ ہوں گے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار گم ہونے کا واقعہ 2 دفعہ پیش آیا، ایک دفعہ تو اس موقع پر، اور ایک دفعہ وہ جب ہار تلاش کرنے کے لیے وہ پیچھے چلی گئی تھی جہاں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، اور قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا، اور بعد میں منافقین نے اور یہودیوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی۔ سورۃ نور کے اندر وہ 18ویں پارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ یہاں پہ ہار گم ہوا، حضور علیہ السلام نے قافلے کو روک لیا کہ صبح روانہ ہوں گے، اور صبح جب اٹھے نماز کے لیے تو پانی موجود نہیں تھا، اپنے پاس بھی پانی نہیں تھا، اور قریب میں کہیں چشمہ کوئی حوض وغیرہ وہاں بھی پانی نہیں تھا، تو حضرات صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ کیا کریں، پانی بھی نہیں، ہمارے پاس بھی پانی موجود نہیں، یہاں قریب بھی پانی موجود نہیں۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ دیکھ لیں اپنے بیٹی کے کام، سارے قافلے کو یہاں روک لیا، پانی موجود نہیں ہے، اب ہم کیا کریں، نماز پڑھنی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آنا چاہیے تھا، غصہ آیا، اور آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ران پہ سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر میرے پاس بیٹھ گئے، اور ابا جی پاس بیٹھ کے مجھے بہت سخت سوس بھی کہتے رہے، ڈانٹتے بھی رہے، اور میری کوکھ پہ پسلیوں پہ انگلیاں بھی زور زور سے مارتے رہے، اور اتنی مجھے تکلیف ہو رہی تھی جیسے میں مر جاؤں گی، لیکن حضور علیہ السلام چونکہ ران پہ سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے اس لیے میں نے حرکت نہیں کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ تم نے سارے لشکر کو یہاں روک لیا، نہ پانی لشکر کے پاس موجود ہے، نہ باہر کہیں قریب میں موجود ہے، اب کیا کریں گے؟ اتنے میں حضور علیہ السلام پر یہ آیت مبارک نازل ہوئی جس کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر پانی موجود نہ ہو تو تیمم کر لیں۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق آ کے کہنے لگے کہ ما ہی بأول برکتکم یا آل ابا بکر یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے گھر والو، یہ تمہاری کوئی پہلی ہی برکت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے اس سے پہلے بھی ہمیں بہت سی برکتیں نصیب ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کی برکت ہے کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آسانی نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں حرج میں نہ ڈالیں،
تمہیں کسی مشقت میں نہ ڈالیں اور تمہیں پاک بھی کر دیں۔ ناپاکی اگر لگی ہے، جسم ناپاک ہے، بے وضو ہو، بے غسل ہو، تو پاک کرنے کا پانی نہیں ہے تو پاکی کا طریقہ بھی ہم نے تمہیں بتا دیا تاکہ ہماری نعمتیں تم پہ مکمل ہو جائیں اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گواہی دینے کے لیے انصاف سے گواہی دو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم سے اگر تمہیں دشمنی ہے تو ان کی دشمنی تمہیں اس بات پہ برانگیختہ نہ کرے، نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ دشمنی کی وجہ سے ظلم زیادتی کرنا یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ دیکھیں پیچھے واقعہ گزر چکا ہے، وہ جو ایک نام کے مسلمان بشر نامی بندے نے چوری کی تھی اور گندم کے بوری کے اندر سوراخ کر کے یہودی کے گھر تک پہنچا دی اور چوری کا مال اس کا گھر رکھوا دیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ چور یہودی ہے۔ تو یہودی سے اس چھٹے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے سخت دشمن مسلمانوں کے یہودی ہیں۔ تو یہودی اتنے سخت دشمن ہونے کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف کا فیصلہ فرمایا اور یہودی پر الزام ہی تھا، چونکہ حقیقت میں وہ چور نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چور ظاہر بھی نہیں کیا۔ بلکہ ہمارے اکابر اور ہمارے بڑوں کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ کسی کے ساتھ اگر دشمنی ہوتی بھی تھی اور وہ دشمنی بھی ان کی اللہ ہی کے لیے ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی اعتدال سے کام لیتے تھے۔ مسلمانوں میں اور ہندوؤں کے اندر ایک جگہ کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ یہ جگہ مسجد کی ہے یا مندر کی ہے، اور یہ پرانی بات ہے۔ حضرت مولانا مظہر حسین نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاندان کے ایک بزرگ تھے، ہندوؤں نے کہا کہ جی یہ آ کر اگر گواہی دے دیں، یہ کہہ دیں کہ مسجد کی جگہ ہے تو ہم خود چھوڑ دیں گے مسجد کے لیے، اور اگر وہ کہہ دیں کہ مندر کی ہے تو پھر ہمیں دے دیں۔ چنانچہ اس پہ ساروں کا اتفاق ہو گیا۔ ہندوؤں کو یہ یقین تھا کہ وہ صحیح گواہی دیں گے اور مسلمانوں کو یہ خیال تھا کہ مسلمان ہے تو مسلمانوں کا لحاظ کریں گے۔ حقیقت میں وہ جگہ مندر کی تھی۔ تو جب عدالت کے اندر پیش ہوئے، انہوں نے پوچھا جج نے کہ ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے، مندر کی۔ تو کہنے والوں نے، تبصرہ کرنے والوں نے اس جملے پہ یہ تبصرہ کیا کہ اس دن مسلمان تو مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام وہ مقدمہ جیت گیا۔ کہ اگر یہ جھوٹی گواہی دے دیتے تو ظاہری طور پہ مسلمان مقدمہ جیت جاتے ہو سکتا ہے، لیکن گویا اسلام ہار جاتا۔ تو یہاں اللہ نے اسلام کو غالب کیا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان ہندوؤں کو بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ انہوں نے کہا یہ اگر ایسا مذہب ہے تو یہ ہم بھی قبول کرتے ہیں، اور وہ جگہ انہوں نے مسجد کے لیے وقف کر دی۔ دونوں چیزیں مل گئیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے انگریز کے خلاف فتویٰ جب جاری کر رہے تھے ان کی ملازمت وغیرہ کے حوالے سے، تو حضرت سے فرمایا کہ آپ بھی فتویٰ دے دیں اس پہ۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے چونکہ انگریزوں سے بہت زیادہ بغض ہے، اس لیے مجھے یہ خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ نفرت کی وجہ سے کہیں غلو نہ کر بیٹھوں اور حد شریعت سے تجاوز نہ کر جاؤں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی سے اگر تمہیں دشمنی ہے اور وہ بھی اللہ کے لیے ہے، ویسے تو کسی سے دشمنی رکھنی نہیں چاہیے۔ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، نفرت ہو تو اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے جہاں نفرت ہے وہاں پر بھی اعتدال کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اسی رکوع کے آخری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پہ کی تھیں، جب ایک کافر قوم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ تم پہ حملہ کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ یہ واقعہ پیچھے گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جا رہے تھے لشکر دشمن کے مقابلے میں، ظہر کی نماز پڑھی تو کافروں نے بعد میں کہنے لگے کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا، ہم ان پہ حملہ کر دیتے۔ اچھا اب عصر کی نماز کا وقت آنے والا ہے، وہ ان کو ان کے اپنے جان مال سے بھی محبوب ہے، جب اس نماز میں مشغول ہوں گے تو ان پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز سے پہلے ہی صلاۃ الخوف کا طریقہ بتا دیا کہ مسلمان دو جماعتوں میں بٹ جائیں، منقسم ہو جائیں، ایک جماعت نماز پڑھے اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے۔ اس نعمت کا تذکرہ کیا۔ آگے یہاں سے لے کے آخر کافی دور تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں یہودیوں اور عیسائیوں کی کچھ ان کی نافرمانیاں اور ان کا یوں سمجھے کہ ان کی تاریخ کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اور ان کے اندر ہم نے 12 سردار مقرر کیے تھے۔ 12 خاندان تھے، تو 12 خاندانوں کے 12 سرداروں سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا انبیاء کے واسطے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن شرط کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اگر تم نماز پڑھتے رہو، قائم کرتے رہو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے
اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض دیتے رہو گے، اقرضتم اللہ قرضا حسنا، اللہ کو اچھا قرض دو گے۔ تو اللہ کو اچھا قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرتے رہو گے۔ تو اگر تم عبادات بدنی، عبادات مالی کرتے رہو گے اور ایمان بھی لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی جگہ جنت میں بھی تمہیں داخل فرما دیں گے۔ لیکن ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو توڑ دیا، تو وعدے کو توڑنے کی وجہ سے رسولوں کی نافرمانی کی، اور بلکہ انبیاء علیہ الصلوات تسلیمات کی اس حد تک گستاخی اور بے ادبی کی کہ بعض انبیاء کو شہید تک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان پر لعنت فرمائی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک قواعد یہ بھی تھی کہ جو تورات اور انجیل کے آیات کا جو محمل تھا، جو مطلب تھا، اس مطلب سے ان آیات کا معنی بگاڑ دیتے تھے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو تورات کے اندر انہوں نے ظاہری طور پر تحریف بھی کی، الفاظ بھی بدلے اور معانی میں بھی تحریف کی، اور جو اللہ نے ان کو نصیحت کی تھی اس نصیحت کو بھول گئے۔ لہذا یہ اب بھی آپ دیکھیں گے کہ اب بھی ان میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو مسلسل خیانت کرتے رہیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پھر بھی ان سے درگزر کرتے رہیے۔ اسی طرح عیسائیوں کا حال ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا، عہد و میثاق اور پیمان کیا تھا ان سے بھی، لیکن ان کو جو نصیحت کی گئی تھی انہوں نے بھی اس کو بھلا دیا۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں ان کو یہ سزا ملی، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم نے عیسائیوں میں آپس میں ایک دوسرے میں نفرت ڈال دی، کہ عیسائیوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کے خلاف قیامت تک برسر پیکار رہیں گے، اور یہ دنیا کے اندر ان کو اس بات کی سزا ملی جو اللہ تعالیٰ کی ہوئی نصیحت کو چھوڑ دیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، عیسائی اور یہودی دونوں، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں جو تمہاری بہت سی وہ باتیں واضح کرتے ہیں جن کو تم چھپاتے ہو۔ تورات اور انجیل کے احکام جو تم چھپاتے ہو یہ ہمارے پیغمبر تمہیں بتا دیتے ہیں، جن کے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جن کی ضرورت نہیں ہوتی ان سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح روشنی اور کتاب مبین قرآن پاک جو کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کو ہی نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس وہ کتاب مبین، واضح کتاب اور وہ نور اور روشنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیج دی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اس بندے کو جو سلامتی کے راستوں پہ چلنا چاہتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ اس کتاب حکمت، کتاب ہدایت کے ذریعے سے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ تو اسلام میں آ جانا، ہدایت میں آ جانا یہ روشنی اور نور ہے، اور کفر میں چلے جانا یہ ضلالت، گمراہی اور اندھیرے اور ظلمات ہیں۔ پھر عیسائیوں اور یہودیوں کا دونوں کا یہ مشترکہ دعویٰ تھا۔ آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہودی اور عیسائی دونوں یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں والعیاذ باللہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم واقعتاً ایسے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو، تو یہ بتاؤ کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتے ہیں؟ یعنی ان کا گویا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور گئے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے پھر نکال لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں پھر اللہ عذاب کیوں دیتے ہیں؟ یہ وہ بھی مانتے تھے کہ ہماری بعض قوموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان کی مسلمات کے مطابق ان سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ ہماری بعض قوموں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہے تو کیوں آیا؟ جب کہ تم محبوب اور اللہ کے لاڈلے ہو، اللہ کی طرف سے عذاب کیوں آیا؟ بل انتم بشر ممن خلق، حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ کی دوسری مخلوق ہے تم بھی اللہ کی ایک مخلوق ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہیں معاف فرما دیں، جس کو چاہیں عذاب دیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا تعلق قائم ہو گیا ہے کہ اب وہ تو اللہ کے محبوب اور لاڈلے بن کے وہ جو مرضی کرتے رہے۔ نہیں نہیں، ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کے ہاں محبوب تو وہ ہوگا جو اس کا فرما بردار ہے، خاندان چاہے اس کا کوئی بھی ہو، اور اللہ کے ہاں مبغوض اور قابل نفرت وہ ہوگا جو اللہ کا نافرمان ہے، چاہے جس خاندان قبیلے سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانی کو بیان فرما رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اپنی حرکتیں تو دیکھو کہ تم نے کیا کیا۔ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیں۔ وہ نعمتیں کیا تھیں؟ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء بھیجے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں اللہ نے بادشاہ بنایا۔ تو تم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے اور تم میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔
وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور تمہیں وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں جو تم سے پہلے کسی قوم کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی تھی۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں یاد کرا کر اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے بارے میں لکھ دی ہے۔ یہ اصل میں جو یہودی تھے یہ شام کے اور خاص طور پہ فلسطین کے رہنے کے والے تھے، اور یہاں سے یہ مصر چلے گئے تھے، فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے لے کر واپس یہاں آ رہے تھے۔ تو یہ راستے کے اندر جب سمندر پار کر کے آئے وادی عتیق کے اندر، وہاں کچھ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو وہاں کچھ عرصہ ٹھہرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم یہ ہوا کہ اب تم وہاں ملک شام کے اندر فلسطین میں داخل ہو جاؤ، وہاں پہ عمالقہ قوم ہے، اور ان سے تمہیں قتال اور جہاد کرنا ہوگا۔ ان سے جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دیں گے، اللہ نے خود وعدہ بھی فرما رہے کتب اللہ لکم، اور تم اپنے ایڑیوں کے بل الٹے نہ پھرو، یعنی اگر تم جہاد کے لیے جاؤ گے تو فتح تمہاری ہوگی۔ لیکن یہ لوگ ان سے ڈرے ہوئے تھے۔ عمالقہ قوم جو ہے بڑی ڈیل ڈول والی تھی، کہتے ہیں قوم عاد کے خاندان سے ان کا تعلق تھا اور بہت طاقتور قوم تھی، تو ان کو دیکھ کے یہ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا جی وہاں تو بڑے بڑے قداور اور بڑی طاقتور قوم ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے جب تک وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ تو دو بندے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب علیہ السلام، یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لا چکے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ تو ان دونوں نے کہا کہ بھئی اگر تم شہر میں داخل ہو جاؤ گے جہاں موسیٰ علیہ السلام جانے کا کہہ رہے ہیں فلسطین کے اندر، تو تم ہی غالب ہو گئے، اللہ پہ اعتماد کر کے چلو۔ وہ کہنے لگے جی ہم تو نہیں جا سکتے، لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، جب تک وہ قوم وہاں پہ آباد ہے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، آپ جاؤ، آپ کے رب جائیں، جا کے قتال کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ میں تو اب اپنا اختیار رکھتا ہوں، میں جا سکتا ہوں، میرے بھائی ہیں میرے ساتھ، یہ دو چار بندے اور ہیں، آپ میرے اور ان لوگوں کے بیچ میں فیصلہ فرما ہی دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اس جرم کی وجہ سے 40 سال تک اب ہم نے ان پر فلسطین کی سرزمین حرام کر دی، یہ اسی جگہ پہ صحرا کے اندر ہی سرگرداں پھرتے رہیں گے، ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ لیکن اس 40 سال کی سزا کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کو سائے کے لیے بادل عطا فرمائے، پانی کے لیے پتھر سے چشمے جاری فرما دیے، کھانے کے لیے من و سلوہ عطا فرما دیا۔ یعنی وہاں پہ نافرمانی جو سزا تھی، سزا کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کا لحاظ اور خیال رکھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اپنی حرکتیں دیکھتے ہو کیا کر رہے ہو تم؟ اچھا، اللہ کے لیے جان دینا اور اللہ کے لیے کسی کی جان لینا، اس میں تو ثواب ہے، لیکن ناحق کسی کو قتل کرنا، یہ جیسے پہلے گزر چکا سورہ نساء کے اندر کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے گا تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا قتل جو زمین پہ ہوا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو، اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ان کے سامنے بیان کریں۔ جب انہوں نے دونوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہوگی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائیں تو اللہ تعالیٰ نے، یہ چونکہ سب سے پہلے انسان تھے اور ان کی آگے اولاد کا سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ ایک حمل سے ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے، دوسرے حمل سے پھر بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے، اور قانون اس وقت یہ تھا کہ ایک حمل میں جو اکٹھے بیٹا بیٹی پیدا ہوئے ہیں ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو دوسرے حمل سے پیدا ہوئے ہیں، پہلے حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی، اور اسی طرح پہلے حمل کی لڑکی دوسرے حمل کا لڑکا، ان کا تو آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، یہ گویا اجنبی کی طرح تھے۔ لیکن ایک حمل سے جو بچے پیدا ہوئے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام حابیل دوسرے کا نام قابیل، تو قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اور قابیل کا خیال یہ تھا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں، اور وہ ان کی شریعت میں جائز نہیں تھا۔ اور حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو قابیل اس سے نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا، اور حابیل چونکہ صحیح بات پر تھا وہ کہتا تھا بھائی اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ یہ فرمایا کہ تم ایسا کرو، دونوں آپ قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی بات صحیح ہوگی۔ چنانچہ دونوں نے قربانی دی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایک نشانی یاد رکھنے کے لیے کہ بھی قاتل کون تھا اور مقتول کون تھا۔
تو یہ قاف سے قابیل اور قاف سے قاتل، ہا سے حابیل اور ہا سے ہدایت، تو گویا حابیل ہدایت پر تھا اور قابیل نے اس کو قتل کیا۔ تو جب ان کی قربانی قبول ہوگی حابیل کی، تو قابیل نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا اب اس کو مان لیں، اس کے بجائے انہوں نے اپنے بھائی کے قتل کی ٹھان لی اور اس کو کہہ بھی دیا میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے بھی تو میں ویسے تو اپنا دفاع کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن دفاع میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم نے خدا نخواستہ مجھے قتل کر دیا تو اپنے گناہ کا بوجھ سے تم اٹھاؤ گے، قیامت میں میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لو گے، اور ان کے گناہوں کے بوجھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ مقتول ہوں گے اور مقتول کو قاتل سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور بدلے کی ایک صورت یہ ہے کہ قاتل کی نیکیاں مقتول کو دے دی جائیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ مقتول کے گناہ قاتل پر ڈال دیے جائیں۔ چنانچہ اس نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور بعد میں دفنانے، چونکہ زمین پہ پہلا قتل تھا، پہلا بندہ فوت ہوا تھا، اس کا کیا کرنا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں ایک کوا آیا جس کے پاس مردہ کوا تھا، تو وہ مرے ہوئے کوے کو اس نے مٹی کھودی اور مٹی کھود کر اس میں دفنا دیا۔ تو قابیل یہ منظر دیکھ کر ایک تو اس کو دفنانے کا طریقہ بھی آ گیا، اور دوسرے اس پہ ندامت بھی ہوئی اور کہنے لگا کہ میں افسوس ہے میرے اوپر کہ میں تو کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، یہ جانور ہی مجھ سے، پرندہ ہی مجھ سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ لکھ دیا تھا، ان کو یہ پکا حکم دے دیا تھا کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے گا یا زمین میں فساد مچائے گا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا، اور جو کسی ایک انسان کو زندگی بخشے گا تو وہ ایسے ہے جیسے سارے انسانوں کو اس نے زندگی بخشی۔ تو ایک انسان کا قتل گویا ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ بندہ جب کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل اسی وقت ناحق قتل کرتا ہے جب اس کے دل کے اندر سے انسانیت کا احترام ختم ہو جاتا ہے، اس کا احساس ہی نہیں رہتا۔ اب اس کی خواہش سے یہ بندہ ٹکرا رہا ہے تو اس کی خواہش کے مقابلے میں یہ آیا تو اس کو قتل کر دے گا، اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس کو بھی قتل کر دیتا۔ تو گویا ایک کو قتل کرنا، اس کے دل کے اندر سے انسانیت کا احترام ختم ہو گیا تو اس کے لیے سارے انسان ہی ختم ہو گئے، گویا کہ سب کو وہ قتل کر سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک کو قتل کرنا گویا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ تو قتل کی سزا بیان کر کے اس کی قباحت کو بیان فرما کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ زمین پر اللہ اور اللہ کے رسول کے محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محاربہ اور جنگ کی صورت حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی گئی ہے، اس سے مراد ہے ڈکیتی، یعنی جو اسلحے کے زور پر کسی سے مال چھینتا ہے۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس نے بندے کو قتل بھی کر دیا اور مال بھی چھین لیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف قتل کیا، مال نہیں چھیننے پایا تھا، بھاگ گیا۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ صرف مال چرایا ہے، قتل نہیں کیا۔ اور چوتھی صورت ہے کہ نہ مال چرایا نہ قتل کیا، صرف ابھی دھمکایا ہی تھا، آیا تھا اور اتنے میں لوگ پڑ گئے بیچ میں تو یہ بھاگ گئے، مطلب قتل کی نوبت بھی نہیں آئی اور چوری کی نوبت بھی نہیں آئی۔ تو ان چار طرح کے مجرموں کی چار سزائیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی سزا یہ بیان فرمائی ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اس بندے کے بارے میں ہے جس نے ڈکیتی کے لیے گیا تھا، مال نہیں چھیننے پایا تھا، بندے کو قتل کر دیا تھا، صرف قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ او یصلبوا، یا اس نے مال بھی لوٹ لیا تھا اور بندہ بھی قتل کر دیا تھا تو اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، یعنی سولی کے ذریعے سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ زیادہ عبرتناک سزا ہے۔ اور اگر اس نے صرف مال چرایا ہے اور دھمکایا، ڈرا دھمکا کر مال اٹھا لیا، اس نے قتل نہیں کیا، تو اس کے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا، دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا۔ اور اگر اس نے چوری بھی نہیں کی تھی، مال بھی نہیں لوٹا اور قتل بھی نہیں کیا، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ سزائیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ان کی دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ سزا ملنے سے گناہ معاف نہیں ہوتا، یہ دنیا کی رسوائی ہے، یعنی یہ جو سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں یہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کی ہیں۔ اگر ایک ڈاکو کو چوراہے پر قتل کیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے، اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، تو اب مثال کے طور پہ ہمارے لاہور کے دو چار جگہ پہ دو چار ڈاکوؤں کو اس طرح کیا جائے تو پورے لاہور میں تالے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، امن اور اطمینان ہو جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم مجرم پہ رحم کھاتے ہیں، اور مجرم پہ رحم کرنا یہ پوری انسانیت پہ ظلم ہے۔
جس نے دوسروں کو قتل کیا، دوسروں کی زندگی اس نے اجیرن بنا دی ہے اور ان کو جینا حرام کیا ہوا ہے، اس پہ رحم کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ سانپ کو پال رہے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پکڑے جانے سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو توبہ کرنے سے ان کا گناہ معاف ہو جائے گا، سزا بھی معاف ہو جائے گی، لیکن جو مال انہوں نے لوٹا ہے وہ واپس مالکوں کو کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اگلے رکوع کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے کسی عمل، کسی شخص کو ذریعہ، کسی چیز کو بھی ذریعہ بنا لینا۔ جیسے ہم نماز پڑھ کے، تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ تو وسیلہ دینا یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے، فرض اور واجب اور ضروری بھی نہیں ہے۔ وسیلے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے، وسیلے کے بغیر بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور وسیلے یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں پیچھے گزر چکا کہ یہ جو یہودی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کے واسطے سے ہمیں فتح عطا فرما، دشمنوں پر ان کو فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ اسی طریقے سے یہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ایک صندوق میں تھے جو ان بنی اسرائیل کے پاس تھے، اور بنی اسرائیل جب جہاد کے لیے جاتے تھے تو صندوق کو آگے آگے رکھتے تھے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پہ بٹھا کر اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرما دی۔ تو عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا، یا اللہ کے کسی نیک اور مقرب بندے کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا بھی بیان فرمائی ہے۔ پیچھے تھا ڈکیت جو زبردستی اسلحے، ہتھیار کے زور پر مال اٹھاتا ہے، اور چور کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ طور پر بے علمی میں مالک کو پتہ نہیں ہے اور چپکے سے مال چرا لینا، محفوظ مال کو اٹھا لینا، اس کو چور کہا جاتا ہے۔ تو سارق چور مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، یہ ان کی سزا ہے۔ اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اور جو منافقین ہیں ان کی کچھ سازشوں کا تذکرہ کیا۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے ہمارے محبوب اور ہمارے رسول، آپ کو غمگین نہ کرے اور پریشان نہ کرے ان لوگوں کی حرکتیں جو کفر میں دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ان میں منافق بھی ہیں جو زبان سے ایمان لائے اور دل میں ایمان نہیں ہے، اور اسی طرح یہودی بھی ہیں، جھوٹی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی باتیں، دوسرے لوگوں کے لیے آپ کی باتیں سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے، آپ کی باتیں سن کے ان تک پہنچاتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، ان کو جو تورات کا جو مقام ہے، الفاظ کا جو معنی ہے، ان کو اس کی جگہ سے اس میں تحریف کر دیتے ہیں، تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ یہ ایک خاص موقع پر آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ یہودیوں کے اندر تورات میں اصل سزا تو یہ تھی کہ اگر کوئی شادی شدہ جوڑا، مرد اور عورت، بدکاری کریں اور زنا کر لیں خدا نخواستہ، تو ان کی سزا تورات میں بھی یہی ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، یعنی سنگسار کیا جائے۔ لیکن بعد میں پھر یہ ہوا کہ ان میں جو اگر کوئی سردار، کوئی بڑا بندہ یہ غلطی کرتا تھا تو اس کو کوڑے لگا دیے جاتے تھے، اور اگر غریب بندہ، کوئی کمزور بندہ، اس سے یہ غلطی ہوتی تھی تو اس کو سنگسار کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ہوتے 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 سنگسار ان کے اندر سے ختم ہی ہو گیا عملاً، اور صرف منہ کالا کر دیا، کچھ کوڑے لگا دیا، یہ باقی رہ گیا۔ ایک واقعہ یہودیوں میں اسی طرح کا پیش آیا کہ ایک جوڑے نے زنا کیا، تو یہودیوں نے کچھ منافقین سے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے پاس ان کو لے جائیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے بھیجا کہ آپ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سے احکام ایسے ہیں جو تورات کے احکام سے ہلکے ہیں، ان میں شدت نہیں ہے، نرمی ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اس حکم میں بھی نرمی ہو، اور ساتھ یہ بھی کہہ بھیجا کہ اگر وہ سنگسار ہی کی سزا دیں تو پھر ان کی بات نہ ماننا، اور اگر اس سے ہلکی کوئی سزا بتائیں تو پھر قبول کر لینا۔
चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई तुम्हारी तौरात में इसका क्या हुक्म है? वो कहने लगे जी तौरात में हुक्म तो ये है कि मुंह काला कर देते हैं उसका और उसको कुछ कोड़े लगा देते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वहाँ पे पास खड़े थे। ये पहले यहूदी मज़हब के आलिम थे और बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उस वक्त इस्लाम कबूल कर चुके थे। इन्होंने फरमाया अल्लाह के रसूल ये झूठ बोल रहे हैं, इनसे क्या तौरात लेके आए। वो तौरात मंगवाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें से पढ़ के सुनाओ। तो वो जहाँ पे संसार का हुक्म था, उसको रजम का जहाँ पे हुक्म था, उस पर उसने उंगली रख ली, हाथ रख लिया यहूदी आलिम ने, और दाएं बाएं से पढ़ने लग गया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के रसूल इनसे फरमाया कि हाथ उठाएं। हाथ उठाया तो वहाँ हाथ के नीचे ये लिखा हुआ था कि इसको संसार किया जाए। तो उस वाक़े को अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहे हैं कि आपके पास आते हैं और आगे कहते हैं कि जी आप इनके बारे में आपसे फ़ैसला कराने आए हैं, और हकीकत ये है कि आपसे फ़ैसला कराना मकसूद नहीं है, बल्कि वो ये देखने के लिए आए हैं कि आप उससे नरम हुक्म देते हैं तो आपके पास आ जाएंगे, अगर सख्त हुक्म होगा तो फिर वापस चले जाएंगे। गोया शरीयत पर अमल करना मकसूद नहीं है, अपनी ख्वाहिश को पूरा करना मकसूद है। तो ये यहूदियों की वही कबाहतें और शनाअतें अल्लाह ताला बुराइयां बयान कर रहे हैं कि तुम कहते हो हम अल्लाह के महबूब हैं, ये हरकतें देखो कि अल्लाह के अहकाम को तुमने किस तरह ठुकराया है और किस तरह तुमने अल्लाह ताला के अहकामात को पायमाल किया है। इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदम व नूर, हमने तौरात नाजिल फरमाई और तौरात के अंदर हिदायत थी और नूर था, रोशनी थी। जैसे कुरान का पीछे बयान गुजर चुका, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि आप लोगों के पास अल्लाह की तरफ से नूर और किताब मुबीन यानी कुरान आ चुका है। किताब और नूर से एक ही मुराद है। जैसे यहाँ पे तौरात के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि उसमें हिदायत और नूर है, उसके ज़रिए से अम्बिया भी फ़ैसला फरमाते थे, इस्लाम जो लाए थे, और जो यहूदी थे उनमें जो अहलुल्लाह थे, उलमा थे, वो भी इसी के मुताबिक फ़ैसला करते थे और उस पर अमल भी करते थे। उनको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ये था कि लोगों से न डरो, अल्लाह से डरते रहो और मेरे अहकाम को चंद कोड़ियों के बदले में बेचो ना। ऐसा नहीं है कि पैसे लेने की खातिर मालदारों से पैसे लेके उनकी शरीय उनकी मर्ज़ी के मुताबिक तुमने फ़ैसला सुना दिया, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हुक्म बता दिया, और गरीब बंदा पैसे और रिश्वत नहीं दे सकता तो उसके बारे में तुमने दूसरा हुक्म रखा। तो दुनिया की खातिर अपने हुक्म अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। अगली आयत नंबर 45 के अंदर अल्लाह ताला ने एक ख़ास वाक़ा पर यह भी आयत मुबारक नाजिल हुई थी। बनु क़ुरैज़ा और बनु नज़ीर ये दो ख़ानदान थे यहूदियों के। इनमें जो बनु नज़ीर था वो मालदार था और बनु क़ुरैज़ा कमज़ोर था। तो इन्होंने आपस में ये मुआहिदा कर रखा था कि अगर बनु नज़ीर का कोई बंदा बनु क़ुरैज़ा के किसी बंदे को कत्ल कर देता है तो बदले में बनु नज़ीर के बंदे को कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ दियत ले ली जाएगी, कुछ खजूरें ले ली जाएंगी। और अगर बनु क़ुरैज़ा का बंदा बनु नज़ीर के किसी बंदे को कत्ल कर देगा तो उसके बदले में पैसे भी लेंगे, दियत भी लेंगे और कत्ल भी करेंगे। तो उस पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने तो तौरात जो दी थी उसके अंदर ये हुक्म था कि जान के बदले में जान है, तो इसमें कोई बड़े छोटे का फ़र्क नहीं था। ये तुमने क्या फ़ैसला कर दिया? तो ये बनु क़ुरैज़ा के एक बंदे ने एक बनु नज़ीर के एक बंदे को कत्ल कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो क़ज़िया लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बता दिया कि तुम्हारी तौरात के अंदर भी, तो उस पर ये आयत मुबारक नाज़िल हुई। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि तौरात में भी हमने यही हुक्म दिया था, इंजील में भी यही हुक्म है, और ये अपने उस हुक्म को अपनी ख्वाहिशात के ताबे कर रहे हैं, लिहाजा ये शरीयत के मानने वाले नहीं हैं। आयत नंबर 48 के अंदर अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया व अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, आपको हमने किताब हक़ कुरान पाक अता फरमाई है, और ये तस्दीक कर रही है अपनी पहली किताबों की और उनके मज़ामीन की मुहाफ़िज़ है। यानी तौरात और इंजील के अंदर जो अहकाम दिए गए थे वो कुरान पाक ने उनमें कुछ अहकाम की तब्दीली के अलावा बाकी अहकाम को बाकी रखा है। बाकी एक सवाल ये रहता है कि अल्लाह ताला ने पहली उम्मतों को शरीयत और दी और इस उम्मत को शरीयत और दी, तो फ़र्क क्यों रखा शरीयत के अंदर? अल्लाह ताला ने उसी को बयान फरमाया वलिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, तुम में से हर एक को हमने शरीयत और तरीक़त अलग-अलग दिया था, तरीक़ा और शरीयत। वलो शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, अल्लाह ताला अगर चाहते तो तुम्हें एक ही उम्मत बना देते, यानी एक ही शरीयत दे देते। लेकिन अल्लाह ताला का मकसूद ये था कि अहकाम जो तुम्हें दे रहे हैं उन अहकाम में तुम्हारा इम्तहान लें। इसकी दो हिकमतें, मोटी मोटी दो हिकमतें जहन में रखिए। एक तो ये है कि हर ज़माने का और हर वक्त का, हर मौके का तकाज़ा मुख्तलिफ होता है, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अहकाम दिए। और दूसरी एक बहुत बड़ी हिकमत ये थी कि अगर एक ही तरीक़ा मुतय्यन कर दिया जाए तो बाज़ औक़ात ऐसा जहन बन जाता है, बंदा ये सोचता है कि ये ख़ुद मुक़द्दस चीज़ है। और अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी इबादत में अज़ ख़ुद तक़द्दुस नहीं है, तक़द्दुस तो अल्लाह के हुक्म की वजह से आया है।
اللہ نے کہا نماز پڑھو تو وہ مقدس ہے، اور اللہ نے منع کر دیا کہ اس موقع پہ نماز نہیں پڑھنی، تو اس موقع پہ نماز پڑھیں گے تو اللہ کا قرب پیدا نہیں کرے گا بلکہ اللہ سے دوری پیدا کر دے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں بیت المقدس کو قبلہ متعین کیا گیا، جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ متعین کر دیا۔ وہاں بھی یہ حکمت ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ نہ بیت اللہ کو ہم سجدہ کر رہے ہیں نہ بیت المقدس کو سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو سجدہ کرنے کا حکم فرمائیں گے ہم اس کو سجدہ کر دیں گے۔ تو بیت اللہ کو سجدہ نہیں ہو رہا، بیت المقدس کو سجدہ نہیں ہو رہا، سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ اس طرف منہ کر کے سجدہ کرو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دے دیں جس طرف مرضی منہ کر لو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرح بھی سجدہ کرو گے تو اللہ ہی کو سجدہ ہوگا، ایسا ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحدت کو قائم رکھنے کے لیے ایک قبلہ متعین کیا، اور قبلے کو 2 دفعہ بدل کر یہ بتا دیا کہ حقیقت میں ہم سجدہ ان کو نہیں کر رہے بلکہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرف منہ کر کے سجدہ کرنے کو کہا ہم اس طرف منہ کر کے سجدہ کریں گے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں یہ فرمایا، جیسے پہلے بھی یہ کئی دفعہ گزر چکی ہے بات، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے کوئی ان کو دوست بنائے گا، اپنا یار و مددگار بنائے گا، تو پھر سمجھو کہ انہی میں سے جو جن سے محبت کرے گا۔ المرء مع من احب، حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اگر تمہاری محبت عیسائیوں اور یہودیوں سے ہے خدا نخواستہ تو پھر سمجھ لو کہ انہی میں سے ہو، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں سے محبت ہے تو قیامت میں ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی بھی ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم خدا نخواستہ دین سے مرتد ہو جاؤ گے، اللہ ایسے لوگوں کو بھیج دیں گے جو اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتے ہوں گے، ایمان والوں کے سامنے نرم ہوں گے، کافروں کے مقابلے میں مضبوط ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہوں گے اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہیں عطا فرما دیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے زمانے کے اندر ارتداد کا فتنہ پھیلا، لوگ مرتد ہوئے، اللہ نے ان کو کھڑا کیا اور انہوں نے ارتداد کے فتنے کو دبایا اور مرتدین کا مقابلہ کیا۔ تو گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے ہیں جو جن سے اللہ محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں کے مقابلے میں تو بڑے نرم اور دشمنوں کے مقابلے میں بڑے مضبوط ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں دیکھتے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تمہارے دوست، تمہارے مددگار اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ اگلے رکوع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جو اے ایمان والو جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا دیا ہے اور ٹھٹھا بنا دیا ہے، ایسے مذاق اڑانے والے لوگوں کو، وہ چاہے یہودی ہوں یا کافر ہوں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو کہ جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے تم دوستی کر رہے ہو اگر تم واقع تم میں ایمان ہے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہیں ہم پر اشکال کیا ہے؟ یہودیوں کو اشکال ہم پہ صرف یہی ہے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور جو ہماری طرف کتاب نازل ہوئی قرآن، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جو ان سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو صرف ایمان لانے کو تم ہمارے لیے دشمنی کا سامان تم نے بنا لیا ہے، حالانکہ اصل بات تو یہ تھی کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر لعنت بھی پڑی اور اللہ کا غضب بھی نازل ہوا، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے تم میں سے جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو یہ بری بات ہے یا اللہ پر ایمان لانا زیادہ بری بات ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے جب اللہ کی طرف سے عتاب جن پہ نازل ہوا ہے ان کی حالت بری ہے۔ آیت نمبر 64 کے اندر یہودیوں کے ایک اور شرارت کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب یہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہودی ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر ان پہ قحط سالی مسلط کر دیں، کچھ ان کے مال میں نقصان ہوا، تو وہ یہ کہنے لگ گئے ید اللہ مغلولہ علیہ باللہ کہ اللہ کے ہاتھ تو بند ہیں، یعنی گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو کنجوسی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے اپنے ہاتھ بند ہیں
اور ان کی اس قول کی وجہ سے، ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت بھی ہے کہ وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، اللہ کنجوسی کر رہے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو بڑے کھلے ہیں۔ یہ ایک محاورے کے طور پر ہے، یہ مراد نہیں کہ اللہ کے ہاتھ بند ہونا یا کھلے ہونا ظاہری طور پر جو معنی ہوتا ہے وہی مراد ہے۔ ہمارے ہاں محاورے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو فلاں کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، یعنی بڑی سخاوت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سخی ہیں، سخیوں کے سخی ہیں، کب سے کتنا خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، اگر یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی ایمان لے آتے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے اور ان کو جنت، نعمتوں والی جنت میں داخل بھی کرتے۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر تورات اور انجیل کے احکام کو یہ مانتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کتاب یا قرآن ان کی طرف سے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لے آتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو روزی وافر مقدار میں ملتی۔ تو ایمان لانا اور اللہ کی رضا والی زندگی گزارنا یہ برکتوں کے نازل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ یہودی بھی ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لیتے تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوتا۔ اگلے رکوع کا شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو پیغام اترا ہے اس کی آپ تبلیغ کر دیجیے، آگے پہنچا دیجیے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی بندہ اگر تمہیں آ کے یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں حکم چھپا لیا تھا، بتایا نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے پیغام کو آگے پہنچا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی حکم کو چھپایا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ یہ امت کو بیان کر دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کریں، ایسی اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ سری جھوٹ بولتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات، انجیل اور جو تمہارے پاس قرآن اتر رہا ہے اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تم اگر اس پر ایمان نہیں لاتے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ جب اللہ کے محبوب ہیں نافرمانیاں بھی کرتے رہو اور اللہ کے محبوب بھی رہو، یہ تو دیوانہ پن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی رکوع کے آخر میں درمیان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ عیسائی دو طرح کے تھے، بعض یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں اور زمین پر تشریف لے آئے ہیں، اور بعض یہ کہتے تھے کہ نہیں، تین چیزوں کے مجموعے کا نام خدا ہے، اب، ابن اور روح القدس، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ بعض حضرت مریم کو بھی اس میں شمار کرتے تھے۔ تو ان دونوں طرح کے طبقوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، وہی اللہ ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کافر ہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہیں، یہ بھی کفر کر چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی جو تردید کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا نہیں ہو سکتے اور ان کی والدہ محترمہ وہ بھی خدا اور الہ نہیں ہو سکتے، بڑا مختصر سا جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کانا یا کلان طعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو بھی کھانا کھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الہ نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے دلیل بن گئی کہ بھی کھانا کھانے کے لیے کھانا بنانا پڑتا ہے، اور کھانا بنانے سے پہلے اس کے لیے گندم چاہیے، اس کی پسائی چاہیے، اس کے لیے دیگر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ پکتا ہے، پھر اٹھانے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہے، چبانے کے لیے دانتوں کی ضرورت ہے، نگلنے کے لیے منہ کی تری کی ضرورت ہے، پیٹ میں چلا جائے تو ہضم ہونے کی ضرورت ہے۔ جو اتنی ساری ضرورتوں میں جکڑا ہوا ہو، جو اتنی ساری احتیاجوں میں کا محتاج ہو، اتنی ساری چیزوں کا، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کانا یا کلان طعام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو وہ تو مخلوق ہوئے، محتاج ہوئے، وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ اور آخر اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو۔ غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین اور شریعت کا جو حکم ہے اس کو حد سے بڑھا دینا۔ جیسے عیسائیوں نے غلو یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ، بعضوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، بعضوں نے کہا یہ خود خدا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا الیاذ باللہ ایک جز ہے، تو وہ ان کو حد سے آگے بڑھا دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شان میں بیان کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرنے میں حد سے تجاوز کیا۔
تو تم ایسا نہ کرنا۔ اس پارے کے آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو کافر تھے، نافرمان تھے، ان پر حضرت داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت ہوئی۔ اور لعنت ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کر رہے تھے۔ اور دوسری ان کی برائی یہ تھی، ایک یہ کہ وہ نافرمان تھے، اور دوسری برائی یہ تھی کہ کسی کو نافرمانی کرتے دیکھتا تھے تو اس کو روکتے نہیں تھے، خود بھی نافرمان تھے اور نافرمانوں کو نافرمانی سے روکتے بھی نہیں تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم بھی کہیں غلو میں مبتلا تو نہیں ہیں، کہیں نافرمانی میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ نافرمانی ہم اپنے سامنے ہوتے دیکھ کر کیا ہم دل میں کڑتے ہیں؟ اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو روکتے ہیں، نہیں تو زبان سے روکتے ہیں، ورنہ کم از کم دل میں تو برا سمجھے نا بندہ، اور یہ سمجھے کہ مجھے اگر موقع ملا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس برائی کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اور اس پارے کے آخری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن وہ یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ تھے جو بتوں کو پوجتے تھے، اور اس زمانے میں اگر مشرک دیکھا جائے اس معنی میں تو وہ ہندو بھی مشرک ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، اور جو مشرک ہیں وہ سب سے بڑے دشمن ہیں، اور جو عیسائی ہیں ان میں بنسبت یہودیوں کے دشمنی کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو اہل علم ہیں، اور بہت سے ان میں ایسے بھی ہیں عیسائیوں کے اندر جو دنیا کے تارک ہیں، دنیا کو چھوڑ رکھا انہوں نے، اور ان میں تکبر بھی نہیں ہے۔ تو گویا یہ علامتیں اللہ تعالیٰ نے بیان یہ فرمائی ہیں کہ وہ عیسائی مسلمانوں سے دشمنی کم کرتے ہیں جن عیسائیوں کے اندر یہ تین صفتیں ہیں، علم والے ہیں یعنی اپنی شریعت پر، پوری عیسائیت پر ان اب بھی باقی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ دنیا کے تارک ہیں، دنیا کی طلب نہیں ہے ان کو، اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے عیسائی مسلمانوں سے کم دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ عیسائی بالکل ہی دشمنی کم رکھتے ہیں، ورنہ آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو تاریخ میں بہت سے موقع ایسے آئے ہیں کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عیسائی پورے طور پر عیسائیت پر نہیں تھے، یا وہ تارک دنیا نہیں تھے، دنیا کے محبت میں ایسا کیا ہے، اور یا تکبر کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ اور یہ چونکہ اس موقع پر خاص آیت نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، اور حبشہ کا جو شاہ تھا نجاشی وہ عیسائی تھا، مکہ والے لینے کے لیے گئے، کچھ تحفے تحائف بھی لے کر گئے، اور انہوں نے تحفے تحائف بھی واپس کر دیے، اور ان کو واپس بھی نہیں بھیجا، بلکہ اپنی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تھے کہ ان کی بات سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر وہ سارا قافلہ مسلمان ہوا، اور واپس جا کے انہوں نے حبشہ شاہ حبشہ کو، نجاشی کو بتایا تو وہ بھی اسلام لے آیا۔ تو یہ ان کا تذکرہ اگلے 7ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ اللہ کے احکامات اور اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔